آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے غلط کام ایسے ہیں جو انتہا درجے کے مکروہ ہیں، لیکن شیطان نے انسان کو ایسے خوبصورت الفاظ سجھا دیے ہیں اور ایسے خوبصورت تصورات دیے ہیں کہ وہ برائی ان کو اچھائی لگنے لگتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال دوں گی. آج کل ویسٹ میں ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ مرنے کے بعد باڈی کو دفنایا نہیں جائے کیونکہ اس پر بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے. ایسا ایک ایوریج اماؤنٹ جو ہے وہ 2,000 to 3,000 پاؤنڈ ہوتی ہے جو آپ کو پے کرنی پڑتی ہے زمین کے لیے اور پھر بعد کے لک آفٹر کرنے کے لیے. اور تو چونکہ یہ کافی مہنگا طریقہ ہے تو اب ایک اور طریقہ ایجاد کیا گیا ہے اور اس میں باڈی کو جلا دیتے ہیں الیکٹرک شاکس کے ساتھ اور چند ہی سیکنڈ کے اندر وہ بالکل راکھ بن جاتی ہے. اس میں ایک اور کام یہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح ہیرا بننے کا جو پروسیس ہے تو انسانی جسم کے اندر وہ مادے یا وہ کیمیکلز ان کو ایک خاص چیز سے گزارتے ہیں تو اس پر کچھ پیسے لاگت آتی ہے، لیکن وہ مرنے والے انسان کے جسم سے ڈائمنڈز تیار ہو جاتے ہیں اور وہ ڈائمنڈ لوگ اپنی انگوٹھیوں میں لگواتے ہیں، اپنے گردنوں میں لٹکاتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے، اور اس کو نام یہ دے دیا گیا ہے کہ جو تمہارے عزیز محبوب پیارے ہیں وہ اس طرح ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں، یا تمہاری انگوٹھی میں ہیں یا تمہارے گلے میں ہیں. ٹائمز میں بھی اس کے بارے میں آیا ہے، میرے پاس پورا اس کا آرٹیکل ہے. اور دیکھا جائے تو یہ ایک اتنا مکروہ کام ہے، انسانی جسم کی ایک حرمت ہے. آپ میں سے کس کو یہ پسند ہوگا کہ اس کا جسم جلا کے راکھ کر کے اور اسے ایسے پروسیس سے گزارا جائے کہ جس سے پھر وہ ایک مٹھی بھر راکھ ہو جائے. اور اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، کچھ عرصہ پہلے میرے پڑھنے میں یہ بات آئی کہ وہ جو راکھ بنتی ہے وہ ان کے عزیزوں کو دے دی جاتی ہے، تو عام طور پر لوگ اس کو شیشے کے جارز میں ڈال کے اپنے ڈرائنگ روم وغیرہ میں رکھ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے اور یہ فلاں کی. تو اب آپ خود سوچیں کہ اس عمل سے جو انسان کے دل میں انسان کی حرمت ہے، ایک عزت ہے یا انسان کے ساتھ جو ہمدردی ہے، اس کا تو احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. یعنی جب انسان اتنا پتھر دل ہو جائے کہ مردوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے لگے اور اس کو اتنا خوبصورت نام دے دے، تو اس قسم کی برائیاں، اور اس سے یہ تو خیر ایک بہت ہی مکروہ فعل ہے جس کو اتنا خوبصورت نام دے دیا گیا ہے کہ یور بیلوڈ ونس جو ہیں وہ جو تمہارے نیک میں ہے یا تمہارے رنگ میں ہے اور تمہارے ساتھ ساتھ ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی زندگی میں جتنے بھی حرام کام ہیں، جتنے بھی غلط کام ہیں، اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ شیطان نے ان کو نام بہت خوبصورت دے دیے. اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل معمولی سے معمولی پروڈکٹ کو اتنے خوبصورت اشتہار میں پیش کیا جاتا ہے، بیکار سے بیکار چیز کو، کہ آپ ایک دم ٹیمپٹ ہو جاتے ہیں اور وہ چیز خرید لیتے ہیں. اور جب خرید لیتے ہیں تو بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی افیکٹو نہیں ہے. ایک واشنگ پاؤڈر سے لے کر ایک کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کا اشتہار نہ ہو. مثلا ہمارے ہاں ایک سپاری ملتی ہے، اس سپاری کی قیمت ₹8 ہوگی، بہت ہی کم قیمت کی ہے، لیکن اس پر جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ لاکھوں کی ہے. بڑے بڑے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن پہ اشتہار آ رہے ہیں ہر جگہ. اور پھر دوسری طرف جو آرٹیکلز آ رہے ہیں کہ ان سپاریوں کو کھانے سے جو منہ کا سرطان یا کینسر ہو رہا ہے، اس کی ایک پوری رپورٹ پچھلے دنوں ایک رسالے میں چھپی ہے کہ کتنے بے شمار لوگ انہی چیزوں کے مستقل طور پر کھانے کی وجہ سے منہ کے، گلے کے، ہونٹوں کے، دانتوں کے، مسوڑوں کے، اس طرح کے بے پناہ امراض کا شکار ہو رہے ہیں. ایک طرف لوگ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں صحت کے لیے. مثلاً آپ دیکھیں کہ سگریٹ کا جو اشتہار ہوتا ہے وہ کتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ سگریٹ سے بڑھ کے خوبصورت اشتہار ابھی تک کوئی بنانے میں کامیاب ہوا ہو. اور کون نہیں جانتا کہ سگریٹ کا کوئی نقصان ہے، اور نیچے کیا لکھا ہوتا ہے، اسی اشتہار کے نیچے لکھا ہوتا ہے سگریٹ نوشی جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ. اب آپ دیکھیں کہ ایک نقصان دہ چیز آپ خود مان رہے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، اور اس کے ساتھ اس کو آپ اتنا خوبصورت انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ کون ہے جو اس کے نقصان کو سمجھے یا مانے گا، وہ ایک دم اٹریکٹ ہوگا اس برائی کی طرف. لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف، یا چھوٹی ہیں یا بڑی جو بھی، ان کو برائی کی نظر سے نہیں دیکھتے یا اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا اختیار کیا جاتا ہے،
یعنی بچے صرف اٹریکٹ ہو کر اس کو ٹرائی کرتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر دھواں ہے، اور دھواں کس کو پسند ہے؟ اور دھواں تو کبھی بھی پسندیدہ چیز نہیں رہی. وہ دھواں جسے دیکھ کے انسان گھبراتا ہے، اور وہ دھواں جس کی اسمیل انسان کو اچھی نہیں لگتی ابتدا میں، کہاں ایک وقت آتا ہے کہ اس دھوئیں کو اندر انہیل کر کر کے اپنے سینے میں لے جاتا ہے اور اپنے پھیپھڑوں کو نقصان دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود اس کو اتنا خوبصورت نام دیا ہوا، اس میں اتنی اٹریکشن پیدا کی ہوئی ہے. تو کوئی بھی برائی جو حقیقت میں برائی ہو لیکن انسان خوشی سے کر رہا ہو، ایک سٹیٹس سمبل سمجھ کر کر رہا ہو، یا صرف وقتی مزے کے لیے کر رہا ہو، جبکہ اس کی حرمت دین میں موجود ہو. مثلا ڈرنکنگ آپ دیکھ لیں کہ ڈرنک کرنا جو ہے ہمارے دین میں سب کو معلوم ہے کہ ایک پسندیدہ کام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی پیکنگ آپ دیکھیں، باٹلز دیکھیں، اس کا پینا پلانا جو ہے وہ بھی ایک بڑائی کی علامت بنتا جا رہا ہے. تو یہ جتنی بھی برائیاں ہیں جن کو ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ غلط چیز ہے، اس کے باوجود ہم ان کو بہت خوبصورت سمجھ کر کرتے ہیں. تو یہ سب دراصل کیا ہے؟ شیطان کی وہ چال ہے جس سے ہم بے خبر ہو جاتے ہیں کہ وہ برائی کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے. اور اس طرح کی بہت سی چیزوں پر آپ خود بھی غور و فکر کر سکتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے دین میں منع ہے، جس کو عقل بھی برا کہتی ہے، لیکن ہم سب کرے چلے جا رہے ہیں. مثلا شادی بیاہ کے موقع پر کئی رسمیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن میں نقصان ہی نقصان ہے، جن کا فائدہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن ہم سب کو وہ بہت اٹریکٹ کرتی ہیں اور ہم خوشی خوشی اپنا مال اس میں لٹاتے ہیں. اسی طرح مرنے پر بہت سی ایسی رسمیں ہیں جن کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، وہ محض ایک رسم ہی ہے.